الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ رعد کے دوسرے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں اور پیٹ جو گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر چھپے کا جاننے والا، ہر کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہیں اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے، اس کے لیے تو برابر ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اور جو دن میں راہ چلتا ہے، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے پیچھے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان پر فرشتے آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خدا یغیروا ما بانفسہم، وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے، کسی قوم کی برائی چاہے تو وہ پھیر نہیں سکتی، کسی کی طاقت نہیں۔ اگر اللہ کوئی کسی کے لیے برائی بھیجے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈرتے بھی اور امید کو بھی، ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور گرج اسے سراتی ہوئی، گرج اس کی پاکی بولتی ہوئی، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے، یعنی یہ بجلی بھی اس کی تعریف بیان کرتی ہے، ہر شے ہر ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ کر رہی ہے، اس کی پکڑ سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا سچا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه۔ اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا ایسا ہے۔ اللہ مثال بیان فرماتا ہے کہ جیسے پانی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے کہ پانی خود اس کے پاس اس کے منہ میں پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اور وہ پانی تو ہرگز نہیں پہنچے گا، اور کافروں کی دعا بھٹکتی پھرتی ہے، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمینوں میں، خوشی سے خواہ مجبوری، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح اور شام۔ کوئی ایسا نہیں جس کی پرچھائی زمین پر پڑی نہ ہو، اللہ کو سجدہ نہ کرتی ہو۔ سجدہ کر لیجئے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرماؤ کون رب ہے آسمان اور زمین کا؟ قُلِ اللَّهُ، پھر تم ہی کہہ دو، تم خود ہی فرما دو اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تو اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں، وہ مددگار بنا لیے ہیں جو اپنا نہ بھلا کر سکتے ہیں نہ برا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنا بھی بھلا برا نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور آنکھ والا؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیرے اور اجالے؟ ہرگز نہیں۔ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنایا ایک سا معلوم ہوا؟ جیسا اللہ بناتا ہے کوئی بنا نہیں سکتا۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر شے کا بنانے والا۔ خالق وہ تنہا ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور وہ اکلا وہ تنہا سب پر غالب ہے۔ أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق اپنی اپنی طرف بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر بھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ، جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا یا اور اسباب بنانے کو۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اس سے بھی ویسے جھاگ اٹھتی ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے، باطل ختم ہو جائے گا، باطل جھگ کی طرح جیسے پانی میں جھاگ اٹھتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور حقیقت تو وہ پانی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جھاگ تو پھٹک کر دور ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی، کافر اور کافروں کے عمل اس طرح سے ہیں جیسے پانی پر جھاگ، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ پانی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، انہی کے لیے خیر ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اور جنہوں نے اس کا حکم نہیں مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا، جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور ان کی ملک ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی ہے جن کا برا حساب ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔